علامہ اقبال کی نظم جاوید کے نام جماعت نہم کے سلیبس میں شامل ہے۔ مصور پاکستان علامہ اقبال کا تعارف۔ علامہ اقبال کے والد محترم کا نام شیخ نور محمد تھا۔ علامہ اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم سیالکوٹ سے حاصل کرنے کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور سے فلسفے میں ایم اے کا امتحان پاس کیا۔ سیالکوٹ میں مولوی سید میر حسن جیسے شفیق استاد میسر آئے اور لاہور میں پروفیسر آرنلڈ کی صحبت سے فیض یاب ہونے کا موقع ملا۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں بطور استاد کچھ عرصہ خدمات سر انجام دینے کے بعد علامہ اقبال اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ تشریف لے گئے۔ انگلستان سے وکالت اور جرمنی سے پی ایچ ڈی کی ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد وطن لوٹے اور وکالت کا پیشہ اختیار کیا۔ 1930 میں اپنے مشہور خطبہ الہ آباد میں مسلمانان بر صغیر کے لیے ایک آزاد اور خود مختار اسلامی ملک کا تصور پیش کیا۔ علامہ اقبال نے اردو فارسی میں پر اثر شاعری کرنے کے ساتھ ساتھ انگریزی میں بھی گراں قدر تحریریں رقم کیں۔ آپ کی ولولہ انگیز شاعری نے مسلم قوم کے تن مردہ میں زندگی کی نئی روح پھونک دی اور عالم اسلام کو خواب غفلت سے بیدار کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ علامہ اقبال کی شاعری میں زندگی، کائنات، عشق، عقل، خودی، قومیت اور سیاست جیسے موضوعات نمایاں ہیں۔ اقبال کی شاعری میں ایک ایسا تنوع ہے جو آج کی نوجوان نسل کو کچھ کر گزرنے کا حوصلہ بخشتا ہے، ساتھ ساتھ ایک کامل مسلمان اور سلجھا ہوا دانشور بھی عطا کرتا ہے۔ آپ کی شاعری میں فکر و فلسفے کا ایسا گہرا رچاؤ ہے کہ جب ان کے کلام کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس اعتبار سے بھی ایک بہت عظیم شاعر ہیں۔ بلا شبہ آپ کے کلام میں روانی بھی ہے اور متانت بھی، برجستگی بھی ہے اور شائستگی بھی، ندرت خیال بھی ہے اور جذبات کی مصوری بھی۔ آپ کی شاعری میں ثنائے بدائے کا بڑا چنیدہ انتظام اور انصرام موجود ہے۔ اسی خصوصیت کی بنا پر آپ کا کلام ایک مومن کے لیے چنگاری کا اثر رکھتا ہے۔ جاوید کے نام انتہائی بلیغ نظم ہے۔ علامہ اقبال نے یہ نظم اپنے فرزند جاوید اقبال کے ہاتھ کا لکھا ہوا پہلا خط پڑھنے کے بعد لکھی تھی۔ چنانچہ اس میں شروع سے آخر تک پدرانہ شفقت کا رنگ نظر آتا ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ علامہ اقبال اپنے لخت جگر میں کون سی خوبیاں دیکھنا چاہتے تھے۔ مغربی قوموں کے اصول زندگی پائیدار نہیں ہیں، نیز ان کے معاہدے کانچ کے برتنوں کی طرح کمزور اور ناقابل اعتماد ہیں۔ ان کے علوم و فنون اور خیالات میں بھی پختگی اور افادیت نہیں پائی جاتی۔ اقبال یہ کہتے ہیں کہ مغرب کی تہذیب اور ان کی معاشرت اختیار مت کرو، ان کے افکار اور خیالات کو مت قبول کرو۔ جو علوم و فنون انہوں نے ایجاد کیے ہیں ان کو بے شک حاصل کر سکتے ہو، لیکن ان اقوام کی تقلید مت کرو۔ اب اشعار کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلا شعر: دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ علامہ اقبال نے خود فرمایا ہے کہ نظم جاوید کے نام اس موقع پر لکھی گئی جب جاوید کے ہاتھ کا پہلا خط انہیں لندن میں ملا۔ اس نظم میں مخاطب اگرچہ ان کے فرزند جاوید اقبال ہیں، لیکن اصل میں یہ تمام مسلمان نوجوانوں کے لیے ایک ضروری پیغام ہے جس میں انہیں گراں قدر نصیحتیں کی گئی ہیں اور اسلامی تربیت کا راستہ بتایا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے جاوید، اگر خدا تجھے توفیق عطا فرمائے تو اس کے عشق میں اپنا خاص مقام اور مرتبہ پیدا کر کے حیات جاوید حاصل کر لے۔ اگر تو نے یہ راستہ اختیار کر لیا تو یقیناً تجھ میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ تو دنیا میں انقلاب پیدا کر دے گا۔ واضح رہے کہ علامہ اقبال کے نظام افکار میں تخلیق آدم نو کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ ان کے فلسفہ اور پیغام کی غایت یہی ہے کہ مسلمان میں قوت پیدا ہو جائے، کہ وہ نیا زمانہ یا نئی دنیا پیدا کر سکے۔ یہ نئی دنیا کیا ہے، یا اس سے ان کی مراد کیا ہے؟ اس کا جواب تو بہت تفصیل طلب ہے۔
مختصراً یہ کہا جا سکتا ہے کہ اقبال کا مطلب اس سے یہ ہے نوجوان اس دنیا میں انقلاب برپا کریں۔ واضح ہو کہ اس جہان کو بدل دینا ہی اقبال کے پیغام کا حقیقی مقصد ہے جسے انہوں نے مختلف طریقوں سے پیش کیا ہے۔ دوسرا شعر: خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے کہ یہ نظم بظاہر تو انہوں نے بیٹے کے نام ہی لکھی ہے، لیکن بغور دیکھا جائے تو وہ اس میں ملت اسلامیہ کے تمام نوجوانوں سے مخاطب نظر آتے ہیں۔ اس شعر میں اقبال فرماتے ہیں کہ اگر خدا تجھے مطالعہ فطرت کا ذوق عطا کرے تو تجھے لالا و گل سے اس کی ہستی کا ثبوت مل سکتا ہے۔ سکوت لالا و گل سے کلام میں صنعت تضاد پائی جاتی ہے، اور یہ ایک دلکش انداز ہے۔ اس بات کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگرچہ لالا و گل زبان نہیں رکھتے، لیکن اگر کوئی فطرت شناس ان پھولوں کی بناوٹ پر غور کرے تو وہ زبان حال سے خالق اور صانع کائنات کے وجود پر گواہی دیں گے۔ اکبر الہ آبادی نے اسی حقیقت کو یوں بیان کیا ہے: صاف آئے گی نظر صانع عالم کی جھلک، سامنے کچھ نہ رکھ آئینہ فطرت کے سوا۔ تیسرا شعر: اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احساں، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر۔ علامہ اقبال جب دوسری گول میز کانفرنس میں شرکت کی غرض سے لندن گئے تو آپ کے فرزند جاوید اقبال نے، جو اس وقت 6 سال کے تھے، لاہور سے آپ کو پہلا خط لکھا اور گراموفون لانے کی فرمائش کی۔ جاوید اقبال ابھی بچے تھے۔ اقبال گراموفون تو نہ لا سکے مگر یہ نظم لکھ کر ضرور لے آئے۔ شیشہ گرانے فرنگ سے یورپ کی وہ قومیں مراد ہیں جو عیاری اور مکاری میں شہرائے آفاق ہیں۔ شیشہ گر کے لغوی معنی ہے کانچ کے برتن بنانے والا۔ اقبال نے اس لفظ کو اقوام مغرب کے لیے استعمال کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان قوموں کے اصول زندگی پائیدار نہیں ہیں، نیز ان کے معاہدے کانچ کے برتنوں کی طرح کمزور اور ناقابل اعتماد ہیں۔ ان کے علوم و فنون اور خیالات میں بھی پختگی اور افادیت نہیں پائی جاتی۔ غرض ہے کہ اقبال کی یہ اصطلاح مغربی اقوام کی پوری زندگی پر غالب آ سکتی ہے۔ احسان نہ اٹھانے سے اقبال کی مراد یہ ہے کہ ان کی تہذیب اور ان کی معاشرت اختیار مت کرو، اور ان کے افکار اور خیالات کو مت قبول کرو۔ جو علوم و فنون انہوں نے ایجاد کیے ہیں ان کو بے شک حاصل کر سکتے ہو، پر ان اقوام کی تقلید مت کرو۔ دوسرے مصرعے کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر شراب پینا چاہتے ہو تو ان پیالوں میں پیو جو ہندوستان کی مٹی سے بنے ہوئے ہیں۔ واضح رہے کہ یہاں اقبال شراب پینے کی ترغیب نہیں دے رہے ہیں۔ دراصل شاعری میں بعض اوقات کچھ الفاظ استعارے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اور ان سے مراد کچھ اور ہوتی ہے۔ علامہ اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اپنے وطن اور اپنی تہذیب سے محبت کرو۔ اقبال وطن دوستی میں کسی بڑے سے بڑے نیشنلسٹ سے کم نہیں تھے۔ انہوں نے ساری عمر ہندوستان کو وطن دوستی کا پیغام دیا۔ چوتھا شعر: میں شاخ طاق ہوں میری غزل ہے میرا ثمر، میرے ثمر سے مئے لالا فام پیدا کر۔ علامہ اقبال نے اس نظم میں کہا ہے کہ میں انگور کی بیل ہوں اور میری غزل یعنی شاعری میرا پھل ہے، اور تو میرے اس پھل سے اپنے لیے لالا جیسی سرخ شراب تیار کر لے۔ علامہ اقبال نے اپنے آپ کو انگور کی بیل سے اور اپنے کلام کو خوشۂ انگور سے تشبیہ دی ہے۔ وہ اپنے فرزند کی وساطت سے نوجوانان ملت کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اس خوشہ سے مئے لالا فام پیدا کر۔ مئے لالا فام سے مراد سرخ شراب ہے جس کو بہت اعلیٰ سمجھا جاتا تھا۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے کلام میں جو اسرار و رموز بیان کیے ہیں ان کی معرفت حاصل کر کے پوری طرح ذہن نشین کرو، ان پر کاربند ہو جاؤ، اور یوں اپنے اندر مذہبی، ملی اور سیاسی شعور پیدا کرو۔ پانچواں شعر:
میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ اس شعر میں شاعر یہ کہتا ہے کہ میری زندگی گزارنے کا طور طریقہ امیری نہیں درویشی ہے۔ تو بھی اس طریقے کو اپنا کر اپنی زندگی کا مقصد بنا لے اور اپنی خودداری نہ بیچ بلکہ غریبی میں نام پیدا کر۔ تیری خودداری تیرے لیے عظمت و شہرت کا باعث بنے گی۔ مطلب یہ ہے کہ انسان عزت اور شہرت ہی حاصل کرنے کے لیے اپنی خودی کو بیچتا ہے اور اس کے عوض دولت حاصل کرتا ہے، اور دولت کے ذریعے سے اپنا مقصود یعنی شہرت حاصل کرتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ اگر انسان ہمت اور استقلال سے کام لے تو غریبی میں بھی نام پیدا کر سکتا ہے۔ لہٰذا نام پیدا کرنے کے لیے ضمیر فروشی کی ضرورت نہیں۔ بقول اقبال، خودی کو نہ دے سیم و زر کے عوض، نہیں شعلہ دیتے شرر کے عوض۔ میں چاہتا ہوں کہ ملک کا ہر جوان اس مصرعے کو لوح دل پر کندہ کر لے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ سچ تو یہ ہے کہ اقبال نے یہ مصرعہ نہیں لکھا، 2 لفظوں میں قوموں کے عروج کا فلسفہ بیان کر دیا ہے۔ وہ قوم کبھی سربلند نہیں ہو سکتی جس کے افراد خود فروشی کے مرض میں مبتلا ہوں۔ اسی لیے اقبال نے ہمیں متنبع کر دیا ہے، تیری زندگی اسی سے، تیری آبرو اسی سے، جو رہی خودی تو شاہی، نہ رہی تو روح سیاہی۔